تو سب سے بہترین موضوع ہے آج کا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ اس سے بڑھ کے پوری پاکستانی قوم کے لیے کوئی خوبصورت، کوئی بہترین دن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دن وہ تھا کہ جس دن ہمیں آج ایک کھلی فضا میں سانس لینے کی آج ہمیں جو سہولت میسر آئی ہے، اس کے بانی، اس کے لیڈر جن جیسا یا جن سا کسی ماں نے ابھی آج تک پیدا نہیں کیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم کھلی فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے، وہ نہ ہوتے تو آج ملک کے اندر سالمیت نہ ہوتی، ملک عالمی سطح کے اوپر آج امریکہ کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان ایک دفاعی نظام کے ساتھ اس کو للکار کے کہتا ہے خبردار میرے ملک کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھنا۔ ہمارے ملک کو ایک بہت بڑی عظیم فوج دی، ہمارے ملک کو 70-75 سال سے حکمران لوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کا پاکستان اتنا مضبوط، اتنا توانا بن گیا کہ آج تک یہ پاکستان کبھی کسی کے آگے سرنڈر نہ ہو سکا، نہ یہ ملک کی سالمیت کسی کے آگے سرنڈر ہو سکی۔ یہ ملک آج بھی اسی طرح شاداب ہے، قائم ہے، چمک رہا ہے اور عالمی نقشے کے اوپر اپنی دن بدن اہمیت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان اللہ رب العزت کی ایک واحد نعمت ہے جس کا محل وقوع دیکھیں آپ، جس کی انٹیگریٹی دیکھیں، جس کی امپورٹنس دیکھیں، کسی حوالے سے بھی یہ دنیا میں کسی ملک سے بھی یہ پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ شاید ہمیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ کی شناخت کو بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم بالکل پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کا کریڈٹ صرف قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہی جاتا ہے۔ میں اسی پہ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے بہت اہم سیگمنٹ ہے ہمارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے قائد کا دن آتا ہے تو سب کے چہروں کے اوپر ایک خوبصورت، خوشبودار، خوشنما مسکراہٹ ایک عیاں ہو جاتی ہے۔ تو میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ، اسی خوبصورت دن کے ساتھ جس کا آغاز ہو چکا ہے، کہ جس طرح شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، شاید میں اس میں تھوڑا اضافہ بھی کر رہا ہوں اپنی طرف سے، کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے باوجود بھی کبھی اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسکول آف تھاٹ کو کبھی پاکستان بنانے کے لیے اس میں آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ جب بھی قائد اعظم نے بات کی، پاکستان کی بات کی، تمام مسالک کی بات کی، تمام اسکول آف تھاٹ کی بات کی، بلکہ یہ کہا کہ اس میں کبھی کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں ہوگا، بلکہ اس ملک کے اندر تمام اقلیتیں بھی ہیں، جو مائنورٹیز بھی ہیں، وہ خواہ ہندوازم سے تعلق ہو، خواہ کرسچینٹی سے تعلق ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے یا دنیا کے کسی بھی مذاہب اور ریلیجن سے تعلق ہو، وہ اس مملکت خداداد کے اندر ایک آزاد شہری ہے، اور ہم اس کو پاکستان کو اسلام کے لیے ایک لیبارٹری بنائیں گے جہاں پہ پاکستان کے تمام اصول جو ہیں وہ پریکٹس کیے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ صاحب کہ آپ قائد اعظم نے جو اتنا بڑا ہمیں تحفہ دے دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا، اور اپنی بیماری بھی جب ان کی ڈائیگنوز ہو گئی تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو، ڈاکٹرز کو کہا کہ میری بیماری کے متعلق کبھی یہ خبر باہر مت نکلنے دینا کہ کہیں دشمن سن کے وہ مجھے کمزور نہ سمجھنے لگا۔ میں پوچھوں گا شاہ صاحب سے، جی شاہ صاحب، قائد اعظم کا کیا درس تھا؟ وہ کون سے ایسے وہ بنیادی رہنما اصول تھے جو قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے، جس کے اوپر پاکستان کو آج بھی چلنا چاہیے، اور وہ چیز ابھی کمی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ انہی کی وجہ سے میں آج آزاد ہوں، انہی کی وجہ سے میں آج پاکستانی ہوں، نہیں تو میں ہندوؤں کا غلام ہوتا اور مجھے یہ نہ یقین ہوتا کہ صبح میں نے اپنے گھر پہنچ سکتا ہوں یا کہیں جا سکتا ہوں۔ مختصر یہ کہ قائد اعظم نے جو بھی فرمان ہمیں دیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے، لیکن قائد اعظم کی ہسٹری کو جو انہوں نے ملیا میٹ کیا ہے، میں اس کے اوپر 1 منٹ کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ میں لوگوں کو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل کرتے ہیں، جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قائد اعظم کی ہسٹری کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کے والد صاحب جو تھے وہ ایران سے آئے تھے، اور یہ اس وقت آئے تھے جب آغا خان، پرنس آغا خان اول، اور 1840 کے قریب ان کو شہنشاہ ایران کے والد نے اس وقت ایران سے نکالا تھا، تو وہ بلوچستان میں آ گئے تھے،
اور بلوچستان جو ہے اس کے اندر وہ آ کے تو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد جو تھے انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ انڈیا کے آگے جا کے ہندوستان میں کاٹھیا واڑ یا دوسرے علاقوں میں بزنس کروں. جب ان کو وہ جگہ پسند آئی تو وہ واپس کراچی آ گئے، کیونکہ کراچی جو تھا یہ بہت بڑی ایک بندرگاہ تھی اور یہ بہت یہاں پہ بہت زیادہ جو بزنس چانسز تھے پورے پنجاب کی طرف، سندھ کی طرف، بلوچستان کی طرف. تو قائد اعظم کے والد جو تھے ان کی شادی جو تھی وہ جمعہ موسیٰ کے ساتھ ہوئی، ان کی بیٹی شیری کے ساتھ ہوئی تھی. اور جمعہ موسیٰ جو تھے یہ تھے ان کے ایک قسم کے وزیر اعظم تھے جو تھے ہمارے پرنس آغا خان ان کے. اور آپ ابھی یہ حساب لگا رہے ہیں کہ پرنس آغا خان جو ہیں وہ اسماعیلی شیعہ ہیں، مسلمان ہیں لیکن کلمہ گو ہیں لیکن اسماعیلی شیعہ ہیں، کیونکہ شیعوں کے بھی 2-3 فرقے ہیں جیسے اہل سنت میں ہیں. تو وہ تھے. اور یہ جو جمعہ موسیٰ تھے یہ شیعہ، دوسرے شیعہ تھے، یہ اپنا مثلا جیسے ہمارے اب پاکستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اب تو بہت زیادہ تعداد چلے گی. تو ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ہمیں کسی وقت بات کرنی چاہیے باقاعدہ قائد اعظم کے اوپر، کہ ان کو جو لکھا جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا پہلے ہندو تھے، یہ تھے، وہ تھے اور یہ بڑے غریب تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے. قائد اعظم ون آف دا 10 richest فیملی جو ہیں انڈیا کی اس وقت کی، اس میں سے یہ بلانگ کرتے تھے. سب سے امیر تو حیدرآباد دکن کے تھے نا اپنا نواب صادق، اور اس کے بعد پرنس آغا خان، اور پھر اسی طریقے سے. تو پھر ان کی شادی جو لاسٹ شادی ہوئی ہے وہ ٹاٹا خاندان میں ہوئی تھی. تو اس کے اندر آج بھی ان کی جو پوتیاں پوتے ہیں وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی رہ رہے ہیں، اور آج بھی ان کا نام ہے. لیکن کیا پاکستان نے ان کی ہسٹری پہ کچھ لکھا ہے؟ کیا پاکستان کے دانشوروں نے اپنے آقاؤں انگلینڈ سے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں لکھیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت صدمے والی ہیں. بلکہ آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ صاحب کہ آپ قائد اعظم نے جو اتنا بڑا ہمیں تحفہ دے دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا، اور اپنی بیماری بھی جب ان کی ڈائیگنوز ہو گئی تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو، ڈاکٹرز کو کہا کہ میری بیماری کے متعلق کبھی یہ خبر باہر مت نکلنے دینا کہ کہیں دشمن سن کے وہ مجھے کمزور نہ سمجھنے لگ پڑے. جی راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ریلیونٹ ہیں. یہ آنے والی نئی جنریشن کو، نئی نسل کو پتہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نوجوان ہیں، جب آپ اسکول میں ترانے پڑھتے تھے، صبح اسمبلی میں جو ترانے بچے پڑھتے تھے، جب آپ سب دوسرے اسکولوں میں گئے، آپ کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، آپ میڈیکل میں چلے گئے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ اقبال تھے، سر سید احمد خان تھے. اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان، میں کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لیتا کہ کسی کا ایک کا نام لیا جائے، میں سب سیاستدانوں کی بات کرتے ہوئے کہتا تھا جب یہ جلسے کرتے تھے تو پیچھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہوتی تھی. ان کی اپنی تصویر لیڈر کی نہیں ہوتی تھی، جو پارٹی لیڈر ہوتا تھا اس کی تصویر پیچھے نہیں لگتی تھی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر کو رکھا، علامہ اقبال کی تصویر کو ہٹایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تصویر پیچھے لگانا شروع کر دی. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی غائب ہو گئے تو علامہ اقبال اور قائد اعظم اب ان کے پوسٹر پر موجود نہیں ہوتے. اب نوٹوں کی حد تک رہ گئے ہیں، پتہ نہیں نوٹوں کی حد تک وہ کب تک رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوچنے کا مقام ہے. آپ نے بڑا اچھا جو آج کا پروگرام جو آپ نے کیا، بڑا برننگ پوائنٹ ہے آپ کا. اور آپ نوجوان ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. نوجوانوں کو سیاسی گروہ میں تقسیم کر دیا گیا. نوجوانوں کو جو اپنے لیڈران سے محبت کرتے تھے انہوں نے نئے لیڈر بن کر اپنے آپ کو پیش کیا. ہم قائد ہیں، ہماری پوجا کریں، ہماری تصاویر لگائیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کس کے کتنے بڑے اسمبلی کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصویر اسمبلی کے لگی ہوتی ہے پیچھے، اس کے بعد کہاں تصویر لگی ہوتی ہے؟ کبھی کوئی موقع آ گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بیڑا ہم نے مل جل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونٹی فورم نے اٹھایا تھا، جو ڈنمارک کا پاکستانی کمیونٹی فورم ہے. میرے والد محترم کیڈٹ تھے، انہوں نے جا کر سلامی دی تھی زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے جا کر وہاں جو ہے.
تو مجھے وہ بچپن کی باتیں یاد ہیں، شاہ صاحب کو اپنے والد محترم کی باتیں یاد ہیں، فوج کی باتیں یاد ہیں کہ کتنی فوج سے محبت تھی. اس کو جو نفرت میں تبدیل کرانے والے کون ہیں؟ لیڈر. جو لیڈر اب کہتے ہیں کہ ہمارے ترانے، اب ترانے کن کے پڑھے جاتے ہیں؟ اب ان لیڈروں کے ترانے پڑے جاتے ہیں، اب مذہبی جماعتوں کے لیڈروں کے ترانے پڑے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم ساری ٹیم نے، ہمارے کمیونٹی فورم نے اتنی محنت کی ہے سب نے مل کر. آج ڈنمارک میں جگہ جگہ قائد اعظم کی سالگرہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. آج 25 دسمبر کی باتیں کی جا رہی ہیں. گھر گھر ٹیلی فون کر کے کہا جا رہا ہے جی قائد اعظم کی سالگرہ کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے، آج ہماری طرف آئیں جی. آج 4 پروگرام کل ہو رہے ہیں ڈنمارک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. کبھی 4 پروگرام نہیں ہوئے. ایک راجہ غفور افضل کمیونٹی فورم کے ساتھ ہم بناتے تھے، یہ قائد اعظم کا دن مناتے تھے، لیکن کل 4 پروگرام قائد اعظم رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہو رہے. تو اس میں ہماری ٹیم بڑی اچھی کامیاب ہوئی ہے. شاہ صاحب کی دعائیں سب کے ساتھ شامل ہے، سب کے ساتھ، ایک کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ دعائیں شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ لگ چکی ہے کہ ہمارے لیڈر وہی ہیں، ہمارے قائد وہی ہیں. ہمارا قائد اور کوئی نہیں ہے. ہمیں آزاد کر دیا گیا تھا 1400 سال پہلے. ہم کسی لیڈر کے غلام نہیں ہیں. کسی لیڈر کی غلامی ہمارے اندر نہ ڈالی جائے. قائد اعظم نوجوانوں کے متعلق کیا فرمودات تھے ان کے؟ انصاف کے متعلق وہ کیا کہتے؟ اطاعت و تنظیم کے متعلق کیا کہتے؟ سچ اور جھوٹ کی کس طرح بات کرتے؟ یہ جو جتنے قائد بن گئے سارے جھوٹ بولتے ہیں. کون سا قائد جھوٹ نہیں بولتا؟ کون سا قائد گملے میں پیدا نہیں ہوتا؟ تو لہذا یہ لوگ اپنی فوج کو کمزور کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. جہاں جہاں فوج کمزور ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہے. شاہ صاحب نے جو کچھ شروع میں کہا، جو شاہ صاحب نے تمہید باندھی، آپ کے سوال میں جواب دیا، میں سمجھوں کہ شاہ صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور آپ نے جو سوال اٹھایا یہ برننگ ایشو، میں آپ کو بھی داد دوں گا کہ آپ نے بھی اپنے سوال کو جو ہے دریا کی شکل میں کوزے میں بند کر دیا. انشاءاللہ اب قائد کے لیے لوگ نکلیں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بات کریں گے. یہ جو ان لیڈروں کے جھنڈے بن گئے ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، ہر جماعت کا جھنڈا بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ مذہبی جھنڈے ہوا کرتے تھے لیکن سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بن گئے. ساتھ پاکستان کا چھوٹا سا رکھ دیتے، ان جماعتوں کا جھنڈا بڑا رکھ دیتے، تصویر بڑی رکھ دیتے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کام شروع کیا ہے، آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا، آپ کی آواز کا جو پروگرام ہے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے داد دیتا ہوں. میں شاہ صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کہ شاہ صاحب جو اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنی زندگی کا تجربہ ہے اور اپنی عوام کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت زبردست گفتگو کی اور آپ کا شکریہ جو آپ نے خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا ہمیں. ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. اندھیروں کو برا کہنے سے کیا ہوگا، اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا. آج وقت ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا لیں. آپ سب مل کر، ہم سب مل کر یہ جو دیا جلانے کی یہ ایک تقریب ہے، اس کے اندر پریکٹیکلی پورے سال کے لیے ہم شامل ہو جائیں، تاکہ ہماری جو پاکستان کے اندر ایک ایک سٹیپ ہے اس کے اندر قائد اعظم کا جو ڈریم تھا، جو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو خواب تھا، جس کو ابھی تک شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے، جو ابھی تک نہیں ہو سکا. بہت سارے، وہ ایک ملک تو مل گیا، ایک خطہ تو مل گیا، لیکن شاید اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. تو قائد ڈے کے متعلق بہت لمبی ایک نشست چاہیے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے. قائد اعظم نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، جو ہمارے لیے انہوں نے کام کیا، جو ہمارے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا، شاید ہم 10 یا 20 یا 30 منٹ کے اندر ان کا بالکل قرضہ نہیں اتار سکتے. اس احسان کا، اس ایک بہت بڑے احسان کا شاید نہیں قرضہ اتار سکتے. تو ہمیں، لیکن ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مل کے ایک عہد کریں. آج ہم یہ وعدہ کریں، ہم یہ دعویٰ کریں کہ سب لوگ جس نظریات پہ، جس آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج ہم سب اس کارواں کا حصہ بن جائیں، اس میں شریک ہو جائیں، اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں. اور خاص طور پہ میں راجہ صاحب آپ کو بھی اس بہت بڑی عظیم الشان ایفرٹ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سٹرگل اور آپ کی جو کاوش ہے، میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا ایک حصہ ہم کٹ کر کے اس کے اوپر ہم اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ آپ نے جو خاص طور پہ وہاں پہ ایفرٹس کی ہیں ڈنمارک کے اندر، جس کی ابتدا اور داغ بیل آپ نے ڈالی تھی، اور آج الحمدللہ وہ ایک سوچ بن گئی ہے، ایک فکر بن گئی ہے، ایک مکتبہ بن گیا، ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے کہ قائد ڈے کی ابتدا آپ نے ڈالی تھی. آج الحمدللہ بہت سارے گروپس ڈنمارک کے اندر
آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کی اس فکر کے اوپر اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے گھر گھر میں پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ کل قائد اعظم کا ڈے ہے، اس کو جوش و خروش سے منائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا اور ہم سب یہ چاہیں گے کہ کل جو تقریبات ہوں گی ڈنمارک میں، یورپ میں، ایشیا میں، گلف میں، پوری دنیا کے اطراف و اکناف، مشرق سے مغرب تک، کل ہم اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کریں، یہ عہد بھی کریں کہ جو قائد کا پاکستان تھا ہم اس کو حقیقی معنوں میں قائد کا پاکستان بنانے میں اپنی تگ و دو کریں گے. تو کافی آج بہت زبردست پروگرام رہا. میں دونوں مہمانوں کا بڑا مشکور ہوں، دونوں نے قیمتی وقت دیا. چیئرمین کمیونٹی فورم جناب میں ایک پیغام، ایک سیکنڈ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کی آواز، میں ایک سیکنڈ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. میں بالکل میں آتا ہوں آپ کی طرف. چیئرمین جو ہیں کمیونٹی فورم جناب راجہ غفور افسر صاحب، اور آپ چیئرمین بھی ہیں آپ کی آواز ٹی وی کے، آپ کا بھی شکریہ. اور میں شکریہ کے بعد پھر میں راجہ صاحب کا بھی، اپنا شاہ صاحب کا بھی کمنٹ لوں گا. شاہ صاحب شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور خوبصورت رائے دی. جی آپ کا جو آخری کمنٹ ہے وہ آپ کر لیں، پھر ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم سے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم بت شکن ہیں، بت پرست نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو ہم تکلیف دے رہے ہیں کہ جو ان کے علامہ اقبال کے اور سر سید احمد خان اور دوسرے سب کے بت بنا کر ہم نے رکھ دیے ہیں. تصویر کشی ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن بت بنانا اور ایک قوم کے ہیرو کا بت بنا کر آپ رکھیں تو یہ ہمیں گوارا نہیں. قائد اعظم کو رسپیکٹ دینے کے لیے میں قوم کے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، بینگ اے سید، کہ خدا را اس کے اوپر بات کریں اور اس چیز کو ختم کریں. بت نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مجسمہ سازی جو ہے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ہم پوری قوم کی طرف سے، آپ کی آواز ٹی وی کی طرف سے، راجہ غفور افسر صاحب کی طرف سے، سید توقیر شاہ بخاری صاحب کی طرف سے، پوری آپ کی آواز ٹیم کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے قائد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اے ملت کے پاسباں، اے ہمارے قائد، ہم پوری قوم تجھے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اے قائد تجھے سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرے خواب کو اے قائد اس پاکستان کے اندر پھلتا پھولتا رکھے اور نافذ العمل کر دے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے راجہ صاحب اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی امنگوں کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.